یہ کہانی ہے اس جنگل کی جس میں 3 پرندے قریب ہی رہتے تھے۔ تینوں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے، جن میں ایک چڑیا، طوطا اور ایک کوا تھا۔ کوا جس کو وہ دادی اماں کہتے تھے، کیونکہ چڑیا کے 2 بچے تھے اور کوے کے بھی 2 بچے تھے، جو اس بڑھیا کو دادی اماں کہتے تھے۔ بوڑھی اماں اکیلی ہی رہتی تھی۔ طوطا اور چڑیا کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے اور شرارتیں کرتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے گھونسلوں میں بھی گھس جاتے تھے۔ تینوں بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، جن کے مشورے لے کر وہ ہمیشہ آگے چلتے رہتے تھے۔ طوطے اور چڑیا کے بچے اکثر اپنے گھونسلوں سے نکل آتے اور اڑ کر دادی اماں کے گھونسلے میں چلے جاتے تھے۔ دادی اماں ہمیں کہانی سناؤ نا، جلدی سناؤ دادی اماں، ہمیں کہانی سناؤ۔ سناتی ہوں، ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پہ ہی سوار ہوتے ہو۔ نہیں نانی اماں، ہمیں کہانی سننی ہے، جلدی سے جلدی کہانی سناؤ۔ ہاں پیارے بچے، سناتی ہوں، کیا جلدی ہے تمہیں، تھوڑا انتظار تو کر لو۔ بچے دادی اماں سے کہانیاں سنتے رہتے تھے اور خوش ہوتے رہتے تھے۔ دادی اماں ان کو جنگلی جانوروں، جنگلی پرندوں اور راکشس پرندوں کے بارے میں بھی کہانیاں سناتی تھی۔ دادی اماں جو کہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی جنگل میں کہیں باہر جاتی تو چھوٹے بچے اس کے ساتھ جنگل میں ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے اور نانی اماں ان کی حفاظت بھی کرتی تھی۔ ادھر گھونسلے میں طوطا اور چڑیا دونوں ساتھ مل کر بیٹھتے اور باتیں کرتے رہتے۔ ارے بہن، میں تو خوش ہوں، میرے بچے دادی اماں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں بہن، میں بھی خوش ہوں کہ میرے بچے بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ اچھا ہے نا، وہ دادی اماں سے سیکھتے بھی رہتے ہیں اور وہ انہیں ادھر ادھر بھی لے جاتی ہے۔ اور اکثر طوطا اور چڑیا دادی اماں کے گھونسلے میں اس سے مشورہ لینے بھی چلی جاتی تھیں۔ ارے میری مانو تو گھر پکے کر لو، بارش آنے والی ہے۔ دادی اماں اتنے جلدی کیوں کر لے، ابھی تو بارش کا موسم بہت دور ہے۔ بی اماں تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں گھر پکے کر لینے چاہیے، کچھ پتہ نہیں موسم کب خراب ہو جائے۔ پھر موسم بدلا اور بادل آنا شروع ہو گئے تو جنگل کے تمام پرندے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے تاکہ بارش آنے سے پہلے گھروں کو پکا کر لیں۔ پھر تینوں پرندوں، کوا، طوطا اور چڑیا نے مل کر ایک ساتھ کام کیا اور تینوں نے اپنے گھر پکے کر لیے تاکہ موسم خراب ہونے سے پہلے وہ اپنا راشن بھی اکٹھا کر لیں اور بعد میں مشکل بھی نہ ہو۔ جب بھی کوئی شکاری پرندہ ان کے گھروں کے قریب سے گزرتا تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ حفاظت کے لیے انہوں نے اب اپنے گھر پکے کر لیے تھے۔ برسات کا موسم شروع ہوا اور زور کا مینہ برستا رہا، لیکن تینوں پرندوں کو کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر پکے کر لیے تھے اور ان کے بچے بھی اب محفوظ تھے۔ برسات کا موسم گزر چکا تھا اور موسم بالکل صاف ہو گیا تھا۔ چڑیا اور طوطا کے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ چھوٹے بچے اب بھی دادی اماں کے پاس اکٹھے ہوتے اور اس کی نصیحتیں سنتے رہتے۔ چھوٹے بچوں، تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اتفاق سے رہا کرو، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے اور اس طرح تمہارا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔